کام کر رہے ہو اللہ کہتے ہیں اس میں اچھے بن کے دکھا دو تو اللہ مان لے گا کہ آپ کیا ہو, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کی غلامی کرنے والے. بس جلدی سے بات کو آپ لوگ جتنے چاہیں پھر بعد میں سوالات پوچھ لیں, بیان کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا, مختصر ہو, وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھتی ہے. تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے, جھوٹ بولنا اچھا عمل نہیں ہے. کچھ اچھے عمل ایسے بھی ہیں جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی, تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب. ہم کل گئے روم میں, ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے, اس کو کیا ہو گیا, ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چل نہیں سکا, وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے. میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا, ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے, بڑی ہے. کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ, تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا, ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ, چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو, کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں. کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کی. اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور, لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے کھا پی کے چلے گئے دنیا سے, ہم بھی چلے جائیں گے, مر جائیں گے. بہت آیا, جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں, بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا, غنیمت کی بات ہے. زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو, میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں, ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے. سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. دیکھو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. ایک, ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو, دھوکہ نہ دو, ملکی قوانین کو فالو کرو, ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو. جب آپ یہاں آئے ہو, آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ شرعاً پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے. بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا, ابھی اس پہ سگنیچر نہیں, زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے
اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے. ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے. لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب وہ ہو گیا تو ہو گیا. مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے. لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو. اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا. ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا. آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار دو نمبر ہی بہت ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، یار دو نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں. ویزا 2 مہینے کا تھا، 3 مہینے کا، 6 ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا. وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے. حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا. مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں. کیوں؟ معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن، تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن. اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں کہ ابے ان کے باپ کی زمین ہے کیا، ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا. ابے ان کے بابا ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا؟ ابے ہر زمین ہماری. ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی مل گئی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے، تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا. ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے، کہہ رہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی. تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا. اب لڑ لو اس سے، ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی. تو یہی ہے وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے. بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو. دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے. غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو. آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دی. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت. کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں 1 نمبر نہیں ہوتے، آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے. وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف. تہجد میں تو 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے، عبادت، تہجد، نماز، ذکر، وہ بھی ضروری. اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی. وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آگے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق، اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق
تھوڑا دیا تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو, حساب برابر ہو جاتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے, عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ مت کاٹ دیں. آپ جا کے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے چور کا ہاتھ کاٹے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی, 10,000 کی ہوگی اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہی کروڑوں کا ہے, تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, یا انسان کسی کو قتل کر دے, اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, اس کو قتل کیا جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا یہ تو دنیا کی سزا ہے, آخرت کی سزا ہے ہمیشہ کی آگ, ہمیشہ کی آگ. کیوں؟ وجہ اس کی یہ دیکھو, اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے. تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے, وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے. تو جو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو مسلمان کو دیانتداری میں سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے, اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے. تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے سکول کو سامنے رکھ کے گزاروں اور آپ حضرات کو, کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر, آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام, وہ تو کرنے ہیں, صحابہ نے کیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے. ہم نے ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے, تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا, تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے. ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو, کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے. اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں, اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں, اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کما لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا, کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی, اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے, سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر, دونوں اللہ کے نیک بندے. قرآن میں دونوں کی تعریفیں, ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا, تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے, نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے, ناراض کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس, اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے, جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کمبخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ حکم دیا تھا احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر, تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر. تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھ کے گزاریں. اور آخری سچی بچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو, جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھو, انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے, یا ماں باپ کی طرف سے, یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو, کہیں سے انعام مل رہا ہو. یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھے, کوئی خبر بھی نہ آئے, نہ ان کو کوئی انعام ملے, تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ بھائی ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے, جیتیں گے تو عزت ملے گی, ہاریں گے تو ذلت ہوگی. تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے, جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی. کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کام کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا, نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی.
تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. یہ اسلام کا رکن ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو بھائی, اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, صحیح حدیث ہے. جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کروں. کیا خیال ہے؟ اب مسجد, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے, آباد نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے, اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر آزمائشیں آئیں, ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے, ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟ تو اپنے آپ اپنے ایمان پہ فخر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو, غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے, ان کو بڑا اچھا خاندان, تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے, خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے. ہم لوگ تو, ہمارے یہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں, کیا خیال ہے, یا پھر مسجد میں مل لیں. تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہوئے اچھے لگیں گے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آیا کہا تھا نکلا ہوا ادھر کو. محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی, وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے. جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کا کلام سنا جائے, رکوع سجدہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار 1 نمبر ہونا چاہیے, کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے, کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا, تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں ان کے پاس, ہیلو ہائی کر لیں, بھائی کیسے آنا ہوا, کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے نا, تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ ہی شادی ہوتی تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں. تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں, ہم اس سلسلے میں بولو بھائی تھوڑا سا جڑ جایا کریں. یہاں مولانا صاحب ہیں, مولانا ابو ذر صاحب ہیں, دعوت کے کام میں جڑے ہوئے. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. ابھی تو سعودی عرب میں بھی سنا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے, کوئی
وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے, کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں, سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اپنے ہدف کو سامنے آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ, تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو, لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں. تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے, تصویر کھینچو, آتی ہے نا ایپلیکیشن, تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا, آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا, آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کرواؤں اپنے اوپر. اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوں گے. تو یہ بہت جلد آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے, شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, وہ جوان آدمی جس نے جوانی میں برائیوں سے بچا ہو. تو آپ یہاں اٹلی میں رہ کر آپ برائیوں سے بچو, آپ ان غیر مسلموں کے لیے پیغام بنو گے یار, مثال بنو یار. یہ اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہ اپنے بچوں سے وفا کرتے ہیں, یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے وفا کرتے ہیں, یہ لوگوں سے وفا کرتے ہیں. یہ آپ ایک میسج بنو گے لوگوں کے سامنے. اور اگر اخپل طریقے سے زندگی گزارتے رہے, بس میرا آفس میرا دفتر, کسی طرح یار 2 نمبری کروں, ادھر سے پیسہ بچا لوں ادھر سے بچا لوں. ہمارے ہاں تو ٹریول ایجنٹ اتنا پیسہ کھا کے نا لوگوں کو جھوٹ موٹ کے, وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں, آپ لوگوں نے شاید نہیں سناؤ, ٹریول ایجنٹ بھی بھیجتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں غیر قانونی. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا پہلے دبئی جانے کا بڑا ٹرینڈ تھا, مسقط, دبئی, قطر. تو وہ کیا کرتے تھے, کراچی کے سمندر پہ ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے نا کشتی میں بٹھا کے گھما پھرا کے لا کے گوادر پہ اتار دیتا تھا. اب ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ سمندر میں جانے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کون کدھر جا رہا ہے. تو ایسے کسی ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے تھے, چل بھائی تجھے میں مسقط پہنچاتا ہوں, گھما پھرا کے سمندر میں بیچ میں لا کے گوادر پہ اتار کے ریگستان میں بولا بھائی خود تلاش کرا کے. اب وہ بیچارہ پریشان نہ کہ یار مسقط کدھر ہے. تو اسے ریگستان میں ایک بندہ ملا, کہنے لگا یار مسقط کا پتہ بتا دو. کہ کہتا ہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. تو یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 2 نمبریوں سے بچائے. تو مسجد سے جڑنے کا سب جو ارادہ کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. اگر میرے بیان کا صرف اتنا آپ نے عمل کر لیا نا کہ مسجد سے جڑنا سیکھ لیے, تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اس بیان کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. باقی چیزیں جب جڑتے رہیں گے تو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. عطاء ابن یسار فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں شک واقع ہو جائے, اسے پتہ نہیں چل رہا کتنی پڑھی ہیں, 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے. جو جتنی رکعتوں کا یقین ہے اس پر آگے نماز پڑھے. پھر آخر میں سجدہ کر لے سلام سے پہلے. اور اگر خمسن فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا, اگر اس نے بالفرض 5 پڑھی ہوں گی تو یہ چھٹی اس کی نماز کو شفعنا لہ صلاتہن, یہ سردے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے, یعنی تلافی کر دیں گے نا ایک اضافی کی. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ, اور اگر اس نے 4 مکمل پڑھی ہوں گی تو کانتا ترغیما للشیطان, تو یہ دونوں سردے شیطان کی ناک خاک آلودہ کر دیں گے. چلیں, اچھا اس میں ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کرے. حناف کے ہاں جتنی بھی طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں, سجدہ سہو کے سلام سے پہلے, سلام کے بعد, سب طرح سے جائز ہے. افضل ہے سلام کے بعد, اس کی دلائل بھی آگے حدیثوں میں آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے ہاں اگر نماز میں کمی کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے تو سلام سے پہلے, نماز میں زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے تو سلام کے بعد. امام شافعی کے ہاں افضل ہے کہ سلام سے پہلے, اور حنفیہ کے افضل ہے کہ علی الاطلاق سلام کے بعد. چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو آپ سے نماز میں کہا گیا, یعنی نماز کے بعد کہا گیا ازید فی الصلاۃ, کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے.
آپ نے فرمایا وما ذاک، کیسے کہہ رہے ہو؟ قال وہ صلیت خمسا، صحابہ نے کہا آپ نے 5 پڑھی ہیں، تو آپ نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد، تو اس میں ہے کہ سلام کے بعد کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے ہی بولتا ہوں جیسے تم بولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، بھول جایا کرو تو یاد دلا دیا کرو، واذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحرى الصواب، اور جو نماز میں جس کو شک واقع ہو تو اس کو چاہیے کہ درست کی تلاش میں رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اچھا، فلیتم علیہ، اور اس پر اسی پر بنا کرے، ثم لیسلم، پھر اس کو چاہیے کہ سلام پھیرے، ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرے، متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ قولی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ پہلے سلام پھیرے اور پھر سجدہ صاحب کرے، تو قولی کو فعلی پر ترجیح ہوتی ہے۔ چلیں، ہاں باتیں تو درمیان میں آ گئی، تو یہ اس پر محمول ہے نا کہ یہ اس وقت کی بات ہوگی جب بیتوں کی اجازت ہو، بعد میں بیتوں پر پابندی لگے دی۔ چلے کوئٹہ والے، چلو آج سبق پڑھو، ہاں عشی ہی ٹھیک ہے، کفائی ہی نہیں کفی ہل یسرا۔ ابن سیرین کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغربی عشاء کی نماز میں سے کوئی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نماز کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا، تو کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک مسجد میں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی اس کی طرف گئے اور اس پہ ٹیک لگائی جیسے کہ آپ غضبناک ہو، کسی بات میں رنجیدہ تھے آپ۔ وضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، وشبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو ایسے تشبیہ کی اس میں، وضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ الیسری، اور اپنے دائیں رخسار کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا۔ پوری کیفیات دیکھو کیسے بیان کر۔ وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاۃ، جو جلدی نکلنے والے لوگ تھے مسجد کے دروازے سے نکل لیے اور کہنے لگے کہ بھئی نماز میں کمی کر دی گئی ہے، آئندہ سے الحمدللہ 2 رکعتیں ہوا کریں گی، ٹھیک ہے نا، مبارک۔ وفی القوم ابو بکر وعمر فحاباہ ان یکلماہ، لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے جو صف میں ظاہر ہے سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی نبی کے بالکل پیچھے، وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اس بارے میں نبی سے بات کریں، ایک رعب تھا، جلال تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری سوالات سے منع کیا ہوا تھا، تو صحابہ تو اس کے پابند تھے نا کہ جو نبی کر رہے ہیں آپ کر لیں، تو ان کو اس بات سے ڈر تھا کہ ہم ایسا نہ ہو نبی سے پوچھیں آپ کہیں کہ بھئی تو کیوں سوال پوچھ کے پابندیاں لگا رہے ہو، بس جو مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھو وہ عمل شروع کر دو۔ لیکن اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ آپ بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، بھول بھی تو سکتے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھے رہے کہ بھول واقع ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے۔ اچھا، وفی القوم رجل فی یدیہ طول، دیکھو سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سوال تو کرنا ہے لیکن ادب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ پہلے سوچنا ہے اچھی طرح یہ سوال کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج اس کو کمال سمجھا جاتا ہے جو منہ میں آئے پھوٹ دو، بس یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی کمال نہیں ہے کہ جو سوال بنتا ہے وہ بھی نہ پوچھو، اور یہ بھی کمال نہیں ہے کہ ہر بات بے تکی پوچھنا شروع کر دو۔ تو صحابہ اس بات سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ پوری صف بیٹھی ہوئی ہے جس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں اور دیگر اصحاب بھی ہیں، لیکن ایک شخص جس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، یعنی ان کے لمبے ہاتھ تھے، ان کو ہاتھوں والا کہا جاتا تھا، یہ دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی لوگ سوال پوچھنے میں جری ہوتے تھے۔ قال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ آپ کیا بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ فقال لم انسا ولم تقصر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نماز میں کمی ہوئی ہے۔ اب دیکھو پھر تو اب اور صحابہ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، بھائی اب تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی، اس کا مطلب نمازیں آئندہ سے اتنی ہوا کریں گے۔ لیکن ان صحابی نے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، یعنی یا تو بھائی منسوخ ہو گئی پچھلی رکعتیں، اب آئندہ سے 2 ہی ہوا کریں گی، قصرت کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ بھولے نہ نماز میں کمی ہوئی۔ فقال اکما یقول ذو العدل، دوسری حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ ان صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذلک، کچھ تو ہوا ہے۔ تو جب اتنے مضبوط لہجے میں انہوں نے کہا تو نبی نے غور کرنا شروع کیا اور صحابہ سے پوچھا اکما یقول ذو الیدین، جو یہ ہاتھوں والے ذو الیدین جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا یہی ہوا ہے؟ فقالوا نعم، آپ نے صحابہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا۔ کتنی زبردست دلیل ہے نبی کے بشر ہونے کی کہ یاد دلانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں آیا۔ یہ نبی، یہ ایسے واقعات اس لیے سیرت میں ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کی حیثیت کو حد سے بڑھا نہ دیں، ورنہ یاد دلانے پر تو یاد آ ہی جاتا ہے نا، تو آپ کو یاد دلانے پر بھی آپ نے کتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ان صحابی نے کہا تو آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا اور تم نبی کی بات پہ کہہ رہے ہو کہ کچھ تو ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا، ان کی غلطی پہ کوئی تنبیہ کر دے، ایک دفعہ یہ کہتے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو پھر دوسرا کہے گا تو یہ تو غلط
کہہ لیں میں پیروں کے غلط بات کر سکتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن نبی کی تواضع دیکھیں، جب انہوں نے اتنے جزم کے ساتھ کہا ہے تو آپ کو شک ہوا، بھائی اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوا ہے. قد کانا بعض ذالک، قد کانا لازماً کچھ تو ہوا ہے. قد کانا جو ہے نا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے. ہاں جیسے آئی ہیو گون، میں جا چکا ہوں، یعنی یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. چکا کل چکا نہیں آتا ہر جگہ. یہ اردو میں تو چکا کا ترجمہ کیا، پریزنٹ پرفیکٹ کی صحیح تعبیر نہیں ہے. یہ بعض جگہ چکا آتا ہے، بعض جگہ نہیں بھی آتا. یعنی جو چیز کمپلیٹڈ ہے نا، تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا ہاں بھئی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا. ہاں آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی مکمل کی، پھر سلام پھیرا. ثم کبر وسجد مثل سجودہ، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا جیسے سجدہ کرتے تھے، او اطول یا اس سے بھی زیادہ. ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودہ، دوبارہ اسی طرح سجدہ کیا بلکہ اس سے بھی لمبا. ثم رفع راسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فیقول، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے سلام بھی پھیرا. یعنی یہ بات لوگ ابن سیرین سے یا ابو ہریرہ سے پوچھتے تھے، ابن سیرین سے. فیقول نبئت ان عمران ابن حسین قال ثم سلم متفق علیہ. تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں نبی نے سلام پھیرا تھا، یعنی دوبارہ بھی سلام پھیرا نماز ختم کرنے کے لیے. متفق علیہ. وفی اخرى لہما، دوسری روایت میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل لم انس ولم تقص. تو کہ امام حنیفہ کا موقف سلام کے بارے میں کتنا مضبوط ہے. کتنی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا آپ نے. یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کا 17 حدیثیں آتی تھیں، آپ کو اب تک آپ نے دیکھ لیا کہ امام حنیفہ کے ہر قول کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث، صحیح حدیث موجود ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ علم حدیث آئے بغیر اتفاق سے ایسی بات کر رہے ہوں کہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی ہے. اچھا میرے بھائی، اور یہ وہ دور ہے امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی محدثین سے بہت پہلے کا دور ہے. تو اس وقت تو احادیث شائع تھیں اور سینہ بسینہ احادیث چلتی تھیں. اس وقت جو حدیث کا علم تھا وہ بعد والے علم سے زیادہ مضبوط تھا. سند کو پہچاننا بہت آسان تھا، 2-3 واسطوں سے نبی کے سے جا کے سندیں مل جایا کرتی تھی. اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ امام حنیفہ سے حدیثیں کیوں منقول نہیں ہیں امام اور فلاں امام سے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ امام بخاری، امام مسلم نے احادیث جو نقل کی ہیں ان میں یہ نہیں کہا کہ جتنی سندوں سے جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری نقل کرنی ہیں. مشہور ائمہ سے تو انہوں نے مجتہدین سے حدیثیں اکثر لی نہیں ہیں. مثال کے طور پر امام شافعی یا امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام بخاری سے زیادہ بڑے محدث مشہور ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل سے تو بہت کم حدیثیں ہیں بخاری میں. ایسے ائمہ سے زیادہ ہیں جو حدیث میں زیادہ مشہور نہیں ہیں. تو کسی سے حدیث نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے پاس حدیثوں کا علم نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے حدیثیں کم منقول ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں، حالانکہ علم ابو بکر کا مقام حضرت ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ. علم سے مراد علم حدیث میں سمجھتے ہو، بعض صحابہ ایسے ہیں جن سے بہت ہی کم حدیثیں منقول ہیں لیکن وہ صحابہ میں بڑے مفتی مشہور تھے. تو نقل حدیث ایک الگ چیز ہے اور علم حدیث الگ چیز ہے. نقل علم کو مستلزم نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ دونوں نقل اور علم ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی بہت فضول قسم کا اعتراض کرتے ہیں امام حنیفہ سے کتنی حدیثیں منقول ہیں اتنی، تو ایک بھی منقول نہ ہو، سمجھتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معلوم تھی ان کو ساری حدیثیں اور صحیح سندوں کے ساتھ معلوم تھی. وہ سندیں ہم تک نہیں پہنچی، ایسے نہیں پہنچی جیسے بہت سارے اور بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی سندیں ہم تک نہیں پہنچی، انہوں نے پہنچانے کا التزام ہی نہیں کیا. لیکن وہ دوسری امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے ائمہ حدیث نے دوسری سندوں سے وہ پہنچا دی، تو وہ حدیث تو مل گئی نا ہمیں. چلیں ہاں نا، آج کل تو لوگوں کو اصول حدیث ہی کا پتہ نہیں ہے. کیا اعتراض؟ اصول حدیث کا تو ان لوگوں کو پتہ تھا. میں کہہ رہا ہوں نقل حدیث ان سب چیزوں کو مستلزم نہیں ہے. چلیں چلا بھائی چلے. ابو عبداللہ ابن بحینہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں. پہلا قاعدہ آپ سے رہ گیا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کی اور وانتظر الناس تسلیمہ، لوگ آپ کے سلام کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سجدے میں چلے گئے، سلام پھیرنے سے پہلے، اس کے بعد سلام پھیرا. متفق علیہ. تو یہ بھی جائز ہے حناف کے. افضل وہ ہے اس میں کیونکہ وہ نبی کے قول سے بھی ثابت ہے. چلیں آسان ہے. چلیں میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، دیکھو کیسا اسلام کی عبادتیں محفوظ ہیں یار. آج یہود و نصارہ کے پاس ان کی نماز ہی نہیں ہے، ان کو اطمینان نہیں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے. اور ہماری نماز کی کیسے کیسے جزیات، کیسی متفق علیہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں کہ اتنی غلطیوں کو بھی اور اس پہ کیا کیا،
مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، اگر اس کو یاد آئے قبل ان یستوی قائما، سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد نا، وہ ان استوى قائما فلا یجلس، اور اگر کھڑے ہو گیا تو نہ بیٹھے، بلکہ ویسجد سجدتي السہوی، اور سجدہ سہو کر لے، سہو کے 2 سجدے کر لے آخر میں۔ چلیں، اس سے نماز کی رکعتیں بھی محفوظ ہو گئیں کہ بھئی 2 رکعتوں کے بعد نبی کھڑے بھی ہوتے تھے نماز میں، ظہر میں یا عصر میں۔ چلے، عمران ابنی نہیں ہے، عمران ابنی فی یدیہ طول، ذوالیدین جن کی کنیت، جن کا لقب تھا ان کا اصل نام خرباق تھا، عمیر تھا، لقب خرباق تھا۔ چلے، آپ نے فرمایا کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں سچ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کیسی زبردست حدیث ہے، جس نے نماز پڑھی اور اس کو نقصان میں شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے 1 رکعت کم پڑھی ہے، تو 1 رکعت ملا لے تاکہ زیادتی میں شک ہو جائے کہ شاید میں نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے۔ یہ زیادہ کا شک ہونا کم کے شک ہونے سے بہتر ہے۔ چلو بھائی، اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے نا کہ کبھی کبھار شک ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ نماز لوٹا لے، اور اگر شک ہوتا رہتا ہے تو غالب گمان جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کرے۔ غالب گمان یہ کہہ رہا ہے 3 پڑھی ہیں تو 3 پر عمل کرے، 4 پڑھی ہیں تو یقینی طور پہ 4 سمجھے، اور اگر غالب گمان بھی نہیں ہے 50% ادھر 50% ادھر، تو حدیث کا محمل یہ موقع ہے، تو پھر ایسے موقع پہ 1 رکعت اضافی پڑھ لے، اور ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ چلو وہی کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو احتیاط اسی میں کہ دوبارہ پڑھ لیں۔ چلو، لیکن آج کل بہت ہوتا ہے، بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھار کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بن نجمی میں سجدہ کیا جو آخر میں ہے نا، اور آپ کے ساتھ مشرکین نے، مسلمانوں نے، جنات اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ ایک ان پر بھی رعب اور ہیبت طاری ہو گئی، حالانکہ نہیں مانتے تھے اللہ کو، نبی کو نہیں مانتے تھے، مگر ایک ہیبت طاری ہوئی اس جلال کی وجہ سے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ بعض لوگوں نے یہاں کہا ہے کہ مشرکین نے سجدہ اس لیے کیا کہ آپ نے ان کے بتوں کا نام لیا تھا، فرأیتم اللات والعزیٰ، تو ایسا یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ چلیں، سجدنا 14 سجدے ہیں نا نماز میں، تو اس میں امام شافعی اور امام حنیفہ میں ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سورہ حج میں جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، تو یہاں امام شافعی کے ہاں سجدہ ہے، امام حنیفہ کے ہاں یہاں سجدہ نہیں، کیونکہ یہاں رکوع اور سجود دونوں کا حکم ہے، تو نماز سے کنایہ ہے یہ۔ اور ایک اور آیت ہے جس میں ہمارے ہاں سجدہ ہے، ہمارے ہاں سجدہ نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں سجدہ ہے غالباً سورہ، ہاں حج میں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو ہمارے ہاں پہلی والی آیت پر ہے، دوسری پہ نہیں ہے، اور امام شافعی کے یہاں دوسری پر ہے، پہلی پر نہیں ہے۔ نہیں یار، امام شافعی کا سورہ صاد والا نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلیں، سورہ صاد والا نہیں ہے، چلیں، دونوں کے اوپڑے دلائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے والی آیت پڑھتے تو ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اور اتنے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا کہ کسی شخص کو سر زمین پہ ٹکانے کی جگہ نہ ملتی۔ اچھا، جمہور سے امام حنیفہ کا اس میں بھی اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت مؤکدہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ سمجھتے ہو؟ دلیل دونوں میں سے واضح طور پہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اصول ہے، اس اصول پر انہوں نے اس مسئلے کی بنا رکھی ہے کہ عبادات میں احتیاط کا پہلو لازم، تو فرض تو اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس کے دلائل قطعی نہیں ہے، لیکن واجب قرار دیا، کیونکہ واجب ایک اصطلاح ہے نا جس کا مطلب اس کے لازم تو ہے لیکن دلیل ظنی سے، تو عبادات میں احتیاط واجب ہے، اور یہ صحابہ کا شوق اور یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے۔ چلیں، اور دوسری بات، جن احادیث میں سجدہ تلاوت والی آیت آئی ہے اس میں سجدہ نہیں کیا، تو وہ جمہور کا مستدل ہے، دیکھو یہاں سجدہ نہیں کیا آپ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لازم نہیں ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ علی الفور سجدہ واجب نہیں ہے، یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے آپ کا وضو نہ ہو اس وقت، یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کراہت مکروہ وقت ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ نے سجدہ نہ کیا بعد میں کر لیا ہو، تو بہت سارے احتمالات ہیں، تو احتیاط کے پہلو کو عبادت میں ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ہم پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں، سمجھتے ہو؟ چل میرے بھائی، وہی بات ہے، سورہ نجم میں سجدہ نہیں کیا تو ہم اس کی وہی تعویل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورہ صاد میں سجدہ لازم نہیں ہے، من عزائم میں سجود نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، دوسرے صحابہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ آگے ان کی حضرت مجاہد کی رائے جو مشہور تابعی تھے وہ ان کے خلاف آ رہی ہے، وہ بھی اسلاف میں سے ہیں، تو کہتے ہیں لیکن میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ نے سورہ صاد میں سجدہ کیا ہے۔ وفی روایت قال مجاہد قلت لابن عباس انسجد فی صاد فقرأ ومن ذریته داؤد وسلیمان۔ دیکھو عبداللہ بن عباس ہی کی رائے دوسری آ گئی اس بارے میں،
حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا ہم سورہ صاد میں سجدہ کریں گے، تو آپ نے آیت تلاوت کی ومن ذریتی داؤد و سلیمان، وہ نہیں قرآن میں آیت آگے فرماتے فبی ہداہ مقتدی، تو انہی کی ہدایت کی اے نبی آپ بھی اقتدا کریں، انہی کے پیچھے چلیں۔ تو اس کا مطلب عبداللہ بن عباس اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان پیغمبروں کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں بھی تو اتباع حکم دیا جا رہا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے اگر سجدہ کیا ہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کیا کریں، سجدہ کریں۔ فقال نبیکم ممن امر ان یقتدی بہ، فقال ابن عباس نے فرمایا نبیکم ممن امر، تمہارے نبی ان لوگوں میں سے جن کو حکم دیا گیا کہ ان پیغمبروں کی اتباع کرنی ہے، تو ہم تو بطریق اولا ہم نے اتباع کرنی ہے۔ چلیں جی، عمرو بن عاص فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سجدے نماز میں سکھائے، جن میں مفصل میں ثلاث ہیں، یعنی سورہ نجم میں، سورہ انشقاق میں، اور تیسرا سورہ علق میں۔ وفی سورۃ الحج سجدتین، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ وہذا الحدیث قال احمد وابن المبارک واخرج الشافعی سجدۃ صاد وابو حنیفہ الثانیہ من الحج قلت واخرج مالک المفصل، یعنی کسی نہ کسی نے کسی حدیث کے ظاہر کو لیا اور دوسری حدیث میں تعویل کی، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سردوں کا قول کیا، امام شافعی نے پہلی والی میں تعویل کی، دوسری کا قول کیا، امام حنیفہ نے پہلی والی کو لیا، دوسری میں تعویل کی۔ چلیں اس حدیث کی سند دیکھنی پڑے گی، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ چل بھائی تمہارے ذمہ تم کرتے ورتے کچھ ہو نہیں، حضرت کے دور میں میرے ذمہ کام لگا ہوا تھا، جب بھی کوئی حدیث کی تخریج کرنی ہوتی، سند تحقیق کرنی ہوتی تو میرے ذمہ کام تھا، میں اس کو کتابوں میں تلاش کرتا۔ مجھے ابھی تک ایک راوی کا نام حضرت نے کہا کہ تبلیغ والے جو حدیث بیان کرتے ہیں نا، علم کی ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، تو یہ حدیث نکالو اس کی کیا، تو میں نے جب تحقیق کی تو اس میں راوی تھا علی بن زید بن جدعان، اس کا نام ابھی تک مجھے یاد ہے، تو میں نے حضرت کو لکھ کے دیا کہ یہ ایسا راوی ہے جس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی، اور میرے الفاظ احقر کے الفاظ تھے کہ اس کے پیچھے سب ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، سے کہنا نہیں چاہیے، یعنی سب نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور بالآخر ابن حجر کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ آپ کو بتائے اس بارے میں سب ابن حجر کی تقلید کرتے ہیں علم حدیث میں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ جو شافعی تھے، ہاں، تو حتیٰ کہ البانی رحمہ اللہ ہو گئے، جتنے لوگ جتنے اس دور کے ہوں، جب ابن حجر نے تحقیق مکمل کی ہے نا تو اب سب کا مبنا وہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے فقیہ علم کی فضیلت عابد پر دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ والی حدیث کے 1 رکعت کا 1000 رکعت مسئلہ وہ جو ہے وہ ثابت نہیں، پھر حضرت نے یہ بیان کرنا چھوڑ دی۔ چل بھائی، عقبہ ابن عامر فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورہ حج کو اس لیے فضیلت دی گئی اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں کو سجدہ نہ کرے، جو ان دونوں آیتوں پہ سجدہ نہ کرے، وہ اس سورت کی تلاوت ہی نہ کرے۔ لیکن امام ترمذی کہتے ہیں حدیث لیس اسنادہ بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے۔ چلو، غالباً امام شافعی جیسے محدث نے جب سورہ سجدہ کی 2 سجدوں کا انکار کیا سورہ حج کی، تو یقیناً حدیث ضعیف ہوگی، سمجھتے ہو، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور امام شافعی کیسے انکار کر سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑے محدث تھے۔ چلیں نہیں، ان کے ہاں دونوں ہیں، ہمارے ہاں ایک سجدہ اس میں۔ چلو دیکھ کے آؤ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر رکوع کیا، فرأوا انہ قرأ تنزیل السجدہ، یعنی رکعت کے درمیان میں سجدہ کیا آپ نے، تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی، اس وجہ سے آپ نے سجدہ۔ چلیں یہ مسئلہ جو ہے نا سجدہ تلاوت پہ کس کس کے کیا کیا دلائل ہیں، یہ میں انشاءاللہ کل تفصیل سے بتاؤں گا، آج عبارت پڑھ لیں حدیث۔ امام احمد کا کیا مذہب ہے اس بارے میں، امام مالک کا کیا مذہب ہے، چلیں، اور ہر ایک کے اوپڑے دلائل۔ جس سال مکہ فتح ہوا سجدے والی آیت آپ نے تلاوت کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، سوار نے بھی اور زمین پر جو سجدہ کرنے والے تھے انہوں نے بھی، یہاں تک کہ جو سوار تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ سجدہ کیا، تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سجدہ تلاوت والی آیت سنے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلیں، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں میں جو سورہ حجرات سے لے کے آخر تک ہوتی ہے نا، ان میں کسی میں بھی سجدہ نہیں کیا جب سے مدینہ آئے، لیکن عبداللہ بن عباس ہی کا دوسرا قول اس کے خلاف ہے، سمجھتے ہو؟ چلیں، اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے مفصل میں سجدہ کیا ہے۔ چلو، سجدہ تلاوت والی آیت میں، سجدہ تلاوت میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی سے یہ دعا بھی ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرا چہرہ سجدہ کر رہا ہے اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو بنایا، اس کی سماعت کو پیدا کیا، اس کی نگاہوں کو پیدا کی، کتنی بڑی نعمت ہے، اتنے سے سر میں اللہ نے ایسے ایسے آلات رکھ دیے، اور بحولہ وقوتہ، اپنی حول اور قوت کے ساتھ، یعنی اس نے
حول کہتے ہیں پھیرنا، ہر برائی کو اس سے دور کیا، اور قوت، ہر طاقت اس چہرے میں اس نے رکھی، یعنی دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، یہ اسی کی اللہ کی توفیق سے ہے۔ چلے 36 ہوئے 1063 نہیں 1036 فسجدت فسجدت الشجرۃ لسجودی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، درخت کے پیچھے میں نے سجدہ کیا، تو درخت نے بھی میرے سجدے کے ساتھ سجدہ کیا، اور میں نے درخت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ درخت سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ اس سجدے کے ذریعے میرے لیے اجر نیکی لکھ دے اور میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اس سجدے کو آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بنا دے، اور میری طرف سے یہ ایسے قبول کر لے جیسے کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کی۔ اب بعض شارحین نے اس میں تعویل کیا، ہو سکتا ہے یہ فرشتے کی آواز ہو، لیکن تعویل کی ضرورت نہیں، کہ درخت ظاہر خواب میں بول سکتا ہے، اس میں کیا جا رہا ہے، تو یہ عالم رویا ہے نا، عالم بیداری تھوڑی ہے۔ اچھا، قال ابن عباس فرماتے ہیں میرا یہ خواب سن، اس شخص کا یہ خواب سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدے والی آیت تلاوت کی، پھر سجدہ کیا، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو درخت سے آواز آئی تھی، اس سجدے میں آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ چلو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم اذا ہوا والی صورت پڑھی اور آخر میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، یہ مکہ میں واقع ہوا ہے، جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، یعنی غیر مسلم بھی تھے اس میں، مشرکین بھی تھے، سب نے سجدہ کیا۔ غیر ان شیخا من قریش، قریش کا ایک سردار تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اتنا متکبر کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی کہ میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، زمین آئے گی اوپر میرے، سمجھتے ہیں نا۔ بعض نے کہا یہ عتبہ بن ولید تھا۔ فرفعوا الی جبہتی وقال یکفینی ھذا، اس نے کہا مجھے اتنا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کافر ہو کے وہ بعد میں قتل ہوا ہے میدان بدر میں۔ چلیں، تو کافروں کے بھی قسمیں ہیں نا، کچھ کافر ہوتے ہیں جن میں ذرا تواضع ہوتی ہے، تو وہ مشرکین مکہ ہو کے اللہ کا نام آیا تو انہوں نے کہا چلو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، سجدہ کر لو، تو ہاں مشترکات میں سے کتنی پیاری بات کی کہ بھئی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو سجدہ کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ چلو، ولید ابن عقبہ نہیں، امیہ ابن خلف، چلیں بخاری کی روایت میں آتا ہے امیہ ابن خلف تھا وہ۔ چلیں، سورہ صاد میں آپ نے سجدہ کیا، اب صاد میں جو راجح قول کے مطابق سجدہ ہے نا، وہ فغفرنا لہ ذلک وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، یہاں پر ہے سجدہ، سمجھتے ہو، لوگ پچھلی والی آیت پہ کرتے ہیں تو اگلی آیت پہ کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اس آیت میں توبہ کا سجدہ کیا، اور ہم شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ شکر کس بات کا؟ کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ وہ ایسے غلطی ان سے کیا ہوئی تھی، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا ان کے بیٹے نے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ لکھا ہوا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے لکھنے پر پابندی نہیں ہے نا، آپ اگلی پہ کر لیا کریں، بس میں بتا رہا ہوں نا، لکھا ہوا بعض میں اگلی پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلو، الفصل الثالث،